نفیسہ شاہ صاحبہ. I want to join my colleagues in welcoming Khurshid Shah Sahab, Ali Wazir Sahab and Khwaja Asif Sahab. And of course I want to welcome Asif Ali Zardari Sahab also, who could not attend the sessions because of his ailments. تو جناب اسپیکر ہاؤس اپوزیشن کی طرف سے تو مکمل لگ رہا ہے، البتہ ایک گیپنگ ہول ہے اس طرف، جو لیڈر آف دا ہاؤس کی کرسی ہے وہ ابھی تک خالی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہیل کم اینڈ فلفل ہز کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز، اینڈ یہ جو بہت اہم ایک فائنانس بل پر بحث ہو رہا ہے اس میں حصہ لیں گے یا کنکلوڈ کریں گے. جناب اسپیکر، یہ میرے پاس کاپی ہے فائنانس بل کی. عموماً this finance bill is probably a very very difficult piece of legislation کیونکہ اس میں 4 مختلف قوانین میں ترامیم آتی ہیں. سیلز ٹیکس 1990 سیلز ٹیکس ایکٹ، 1969 کسٹمز ایکٹ، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005، اینڈ بسائڈز اینی ادر لا جس میں آپ ترمیم کر سکیں وہ بھی اس میں اس کا حصہ بن جاتی ہے. تو ویسے ہی بہت مشکل یہ مرحلہ ہے، اور اس کو دیکھنے میں سمجھنے میں کہ اس میں کیا آپ آپریشنلائز کر رہے ہیں، کون سی ایگزمپشنز دے رہے ہیں، کون سی واپس دے رہے ہیں، وہ ویسے ہی بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن میں ایک وزیر صاحب کے اٹینشن پہ بتانا چاہوں گی، ادھر ضرور کیو بلاک کے آفیسرز بیٹھے ہوں گے، کہ اس فائنانس بل کے آخر میں ایک ایکسپلینٹری میمورینڈم جاتا ہے. جناب اسپیکر، یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ ایکسپلینٹری میمورینڈم نہیں ہے، اور اتنے ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، اتنے نئے ٹیکسز ہیں، اتنے نئے پروویژنز ہیں، لیکن ون از لاسٹ بیکاز آپ کے پاس وہ جو پروسیجرل آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے ہر چینج پر، وہ اس وقت اس فائنانس بل میں نہیں ہے. تو کائنڈلی اس کو آگے کے لیے دیکھا جائے کہ ایک چیز جو ایک پروسیجرل ہے وہ کی جاتی ہے، وہ اس وقت کیوں نہیں ہے. ایک تو یہ بہت اوپیک لا ہے، ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ دوسرا جو اس فائنانس بل میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ناٹ اونلی دیٹ اٹس ویری اوپیک بٹ اٹس آلسو ڈریکونین. اسپیکر صاحب، اینڈ وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ از بیکاز ایک پورا سلسلہ، اینڈ اٹ probably had become a merit of a separate law، ایک پورا رجیم آپ نے دیا گیا ہے پکڑ دکڑ کا. This is section 203A B C D E F G، پورا الفابیٹ آپ نے ڈال دیا ہے اس میں A to Z، اور وہ سارا کے سارا یہی ہے کہ کیسے ٹیکس اتھارٹیز کنسیلمنٹ کے لوگوں کو پکڑیں گی، کیسے ٹرائی کریں گی، یعنی کہ آپ جج، جیوری، ایگزیکیوشنر تینوں پاورز جو ہیں آپ ایک اتھارٹی کو دیں گے. اور یقیناً یہ میں اپنے کولیگ ابھی بات کی نوید قمر صاحب میں اگری کروں گی دیٹ یو آر میکنگ FBR another NAB. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، اور اس کے اوپر ضرور آئی ہوپ کہ Minister Sahab and government would review this, because it will create a scare in the financial circles and otherwise also عام society میں. دوسرا کہا گیا ہے اس بجٹ کے ارد گرد بزورڈ یہ ہے کہ یہ انکلوسیو ہے اور یہ سسٹینیبل ہے. Now I agree کہ کئی سارے مراد دیے گئے ہیں انڈسٹری کو، بزنسز کو، ایگریکلچر کو، کئی سارے واپس بھی لیے گئے ہیں، لیکن اوور آل ان کی کوئی براڈ ویژن ہے اس سارے بجٹ میں جو بھی چیزیں آپریشنلائز کی ہیں، دیٹ از ناٹ کلیئر. سب سے اہم ایشو دیٹ آئی وانٹ ٹو ریز آن دا ٹیکسیشن از کہ ایک لسٹ بنائی گئی ہے ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ. جناب اسپیکر، اس میں لگ بھگ لاسٹ ایئر 30 لاکھ یا 3 ملین لوگ تھے، اور وہ اب گر کے وہ لسٹ آ گئی ہے راؤنڈ اباؤٹ 26 lakhs کے اوپر، if I'm not wrong, maybe the minister would correct me. تو یہ آپ کی لسٹ جو یہ ڈائریکٹ ٹیکس پیئنگ لسٹ ہے، جو ایکٹیو ٹیکس پیئنگ لسٹ ہے، اس میں ایبسولوٹ نمبرز میں کمی آئی ہے، اور نہ صرف کمی آئی ہے، آپ کی ٹیکس ٹو GDP ریشو میں بھی کمی آئی ہے.
اب مجھے بتایا جائے کہ گزشتہ 5 سالوں سے ایک رجیم چل رہی تھی ود ہولڈنگ ٹیکسز کی، اینڈ ود ہولڈنگ ٹیکسز میں فائلرز اور نان فائلرز کی ایک آپ نے اس لیے ایک ڈفرنس کریٹ کیا تھا کہ یو وانٹڈ ٹو انکلوڈ دا لارجر جو نان ٹیکس پیئرز ہیں، جو اسٹبرن نان ٹیکس پیئرز ہیں، ان کو آپ انکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے. اب آپ نے جب ود ہولڈنگ ٹیکسز میں اتنی ساری اور ایگزمپشنز دے دی ہیں تو یہ بتایا جائے کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم جب آپ لائے تھے اور اس گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا تو ٹیکس پیئرز پر اس کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر یہ سارا اس قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز کا کیا فائدہ ہوا؟ سو یور ٹیکس بیس ان ایبسولوٹ نمبرز ہیز گون ڈاؤن. میرا ایک اور ایشو ہے اس فائنانس بل سے. آئی تھنک اگر اوور آل پالیسی میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل کلیئر نہیں ہے. یو وانٹ ٹو پروموٹ بزنسز، یو وانٹ ٹو پروموٹ ویمن انٹرپرینورز، یو وانٹ ٹو پروموٹ فارم اکانومی، اٹ از ناٹ کلیئر. ایک چیز جس میں بیکاز پوسٹ کووڈ اکانومی میں اسپیکر صاحب آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز بڑھ گئی ہیں، آپ کا انٹرنیٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، یہ ساری چیزیں آپ کی بڑھ گئی ہیں. اب سنا ہے کہ پہلے جو ٹیکسز اس پر لگائے گئے تھے ابھی ترامیم آئی ہیں اس میں ریموو کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے یوتھ انٹرپرینورشپ کے لیے جس کو ٹیکس کیا گیا ہے وہ ہے وینچر کیپٹل اور وہ ہے مدار باز. اسپیکر صاحب ان کے اوپر ٹیکس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو موو ٹورڈز انوویشن اکانومی. دنیا بھر میں آپ کی جو یہ جنریشن ہے اکانومی کی، پیپل آر موونگ ٹورڈز انوویشن، پیپل آر موونگ ٹورڈز اسکل بیسڈ اسٹارٹ اپس. ہماری اس بجٹ میں یا ہمارے ملک کی پالیسی میں یا ویژن میں یہ بہت بڑا خال ہے. اینڈ دیر از نتھنگ دیٹ آئی کین سی ان دس بجٹ اور ان دا گورنمنٹس پالیسی. آلدو یو آر کریٹنگ اسپیشل ٹیکنالوجی زونس، لیکن ان اسپیشل ٹیکنالوجی زونس میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اس کو اکنامک گڈس میں کنورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو وینچر کیپٹل کو سپورٹ کرنا ہوگا، مدارباز کو سپورٹ کرنا اور انوویشن اکانومی کو سپورٹ کرنا ہوگا. 1 or 2 پوائنٹس. کاٹن پہلے بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ ٹیکسٹائلز کے اوپر ہے، لیکن ہمارا جو پروڈکشن ہے کاٹن کی وہ 3 گنا ہو گئی ہے، 1/3 کم ہو گئی ہے. اور اس کے باوجود آپ نے جننگ کو بھی ٹیکس کیا ہے اور آپ نے کاٹن سیڈ آئل کو بھی ٹیکس کیا ہے. اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ یہ میں نے امینڈمنٹس بھی ڈالی ہیں کہ ان کو ودرا کیا جائے. دین دیر از سم تھنگ دیٹ از فنڈامنٹلی رانگ ان دس فائنانس بل اور وہ ریپیٹڈلی دیٹ فنڈامنٹل مسٹیک از بینگ میڈ. جناب اسپیکر، ایک چیریٹیز کے لیے آپ نے ایگزمپشن دی ہے اور وہ بنیادی بہت اچھی بات ہے کہ آپ چیریٹیز کو ایگزمپشن ہونی چاہیے. جو فلاح کا کام ہو رہا ہے ایگزمپشن ہونی چاہیے، لیکن اس میں آپ اپنی فیوریٹس اور آپ پک اینڈ چوز نہ کریں. ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جس میں ایوری پرسن، جس کی ایک گاؤں لیول کی چیریٹی ہو یا ملک لیول کی چیریٹی ہو، کوئی بھی چیریٹی ہو، وہ اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک لسٹ ڈرا کریں اور وہ لسٹ آپ کے فیوریٹس ہو اور باقی ہم جیسے لوگ جو چھوٹی موٹی چیریٹیز چلاتے ہوں وہ بیٹھ کر اور ٹیکسز دیں. تو یہ بالکل انصاف پر مبنی نہیں ہے. اٹ از اگینسٹ آرٹیکل 25. آئی وڈ وانٹ کہ یہ ساری لسٹوں کا آپ خاتمہ کریں اور ساری چیریٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ وہ آ کے آپ کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے ریونیو کا اس کو جا کے درخواستیں دیں اور وہ اپنی جو بھی ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ کر کے آپ ان کو ٹیکس فری کرائیں. سو دس از ٹوٹلی ڈسکریمنیٹری. فائنل پوائنٹ ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے یہاں پر، بارڈر سسٹیننس مارکیٹس کا. جناب اسپیکر، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر آپ کے گڈز کا ایکسچینج روایتی ہوتا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین، اور آف کورس بارڈر میں جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان کی اکانومی کا آپ کو خیال کرنا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک پورا رجیم 100 آرٹیکلز کی فہرست ہے بارڈر سسٹیننس مارکیٹس میں، جس میں ہر دال، جس میں ہر فروٹ، جس میں ہر سیریل اس لسٹ میں شامل ہے، اس میں کراکری شامل ہے. Now what kind of border sustenance market are you creating, or are you creating another word for smuggling? I understand کہ اس حکومت نے سمگلنگ پر کنٹرول کیا ہے. اب بارڈر سسٹیننس پر آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ انہی حدود میں رہے گا
ایک شرط یہ ہے, دوسرا یہ شرط ہے کہ آپ کی نیبرنگ کنٹریز, جناب اسپیکر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اینڈ آئی وانٹ دا منسٹرز رسپانس آن دس, اور اس پر آپ نے میسو ایگزمپشنز دیے ہیں, تو یہ سارے گڈز جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے, اینڈ اٹ ول گو اگینسٹ یور بزنسز اینڈ اگینسٹ یور پروڈکشن. تو کائنڈلی اس کو آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ, کیا آپ کی ایران کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہے, کیا آپ کی افغانستان کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہے آن دا بارڈرز, کیا چین کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہے, اور آپ اگر ایسے مارکیٹ کریٹ کریں گے اس میں 100 ایگزمپشنز آپ پروڈکٹس پر, گڈس پر دیں گے, تو پھر آگے اٹ ول اوپن دا ڈور فار اسمگلنگ. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.